پوری دنیا کی نظریں آج اسلام آباد پر ہیں. جی کامران صاحب، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو ذرا اس بات پر ذرا آگاہ کیجئے. سب سے پہلے تو سلیم صاحب یہ بات سوچنے کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے آپس میں معاملات کیا ہیں. ایران نے پاکستان کو 5 ڈیڈ لائن دی ہیں. اب وہ ہیں کیا؟ سب سے اس میں جو میجر ہے وہ میجر یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا مکمل کنٹرول. اب یہ جنگ چھڑی کیوں؟ امریکہ نے یہ جنگ لڑی کیوں؟ ایران نے امریکہ کا مقابلہ کیوں کیا؟ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی ایک بڑی قیمتی جان کا ضیاع ہوا، شہادت ہوئی، ان کی فیملی آپ دیکھ لیں کہ معصوم بچی دیکھ لیں، اور بھی بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا. اب آبنائے ہرمز کا کنٹرول امریکہ چاہتا تھا کہ ہمارے پاس آ جائے، اور ایران یہ کنٹرول آبنائے ہرمز کا نہیں دینا چاہتا تھا. جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وینزویلا کے جو صدر تھا اسے امریکہ راتوں رات اریسٹ کر کر اپنی کنٹری میں لے گیا، اور وہاں پر جتنے بھی ان کے اثاثہ جات تھے وہاں پر کنٹرول کر لیا. اب امریکہ اس آبنائے ہرمز پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ایران دینا نہیں چاہتا. یہ ایک بہت بڑی 5 ڈیڈ لائنز ہیں. میں اب یہ ایک پر بات کر رہا ہوں. اب اس کی وجہ سے تمام معاملات، تمام تنازعات کھڑے ہوئے، جو امریکہ جو ہے قطعاً ہی اس پر کمپرومائز نہیں کرے گا. اب بات سوچنے کی ہے کہ آگے ہوگا کیا، کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ اب اس نقطے پر کیا ہوگا؟ دوسری اس پر ابھی بات کرتے ہیں. اب دوسری جو ڈیڈ لائن جو ایران نے دی ہے وہ یہ ہے کہ جو جنگی ان کا سامان کا نقصان ہوا ہے، بے شک وہ امریکہ نے تباہ کیے، یا پھر اپنا جو ہے جو انہوں نے چلائے، جو جنگی سامان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کون دے گا؟ اثاثوں تک مکمل رسائی. سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ تنازع کب کا ہے. یہ تنازع آج کا نہیں، 47 سال ہو گئے ہیں اس تنازع کو. سلیم صاحب جی 47 سال ہو گئے ہیں اس تنازع کو. 1979 یعنی کہ 1979 میں یہ جنگ شروع ہوئی، اور یہ مختلف دورانیے اس کی ہوتے تھے. جنگ چھڑتی تھی ختم ہو جاتے، جنگ چھڑتی تھی ختم ہو جاتے. اب اس سے پہلے جو سب سے پہلے یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس پر مجھے تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں. جی پاکستان نے جناب ایران اور امریکہ پہلے یہ کچھ اور کہہ رہے تھے، پہلے ان کا بیانیہ کچھ اور تھا کہ پاکستان جناب ایران کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان اسرائیل کے ساتھ ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ ہے. آج دنیا نے دیکھ لیا کون اسرائیل کے ساتھ ہے اور کون ایران کے ساتھ ہے. اب اس میں پاکستان کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بڑے سوال ہیں. یہ سلیم صاحب بہت بڑے سوال ہیں. ایسا ہی ہے. اب ہم نے اپنے ناظرین کو اویئرنیس دے دی ہے. دیکھیں یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لو گیون اینڈ ٹیک کی سیاست ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں جھگڑا معاملے کا حل نہیں ہے، جھگڑا معاملے کا حل نہیں ہے. آج آبنائے ہرمز کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی، پوری دنیا تباہ ہوئی. بالکل دنیا کی معیشت تباہ ہوئی ہے. امریکہ نے ایک تو یقین دہانی کروا دی ہے کہ جو ایران کے اثاثے ہیں ان تک مکمل رسائی ایران کو مل گئی ہے جی. اور دوسری جو ہے یہ جو سیز فائر ہے، امریکہ نے یہ بھی یقین دہانی کروا دی ہے کہ یہ سیز فائر عارضی سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کی نہیں ہو، یہ تا حیات اپنا جو ہے اس پر سائن کیے جائیں. امریکہ اس پوائنٹ پر بھی اپنا جو ہے اس نے اتفاق کر دی. اور تیسرا جو ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے، آبنائے ہرمز کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کچھ حصہ جو ہے امریکہ کو دے دیا جائے گا. کامران صاحب یہ جو آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے یہ بڑا سینئر معاملہ ہے، جو کہ جنگ ایران اور امریکہ کے درمیان چھڑی بھی اسی وجہ سے تھی. جی ایسے ہی ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑی اہم ریڈ لائنز ہے ایران کی طرف سے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے یہ امریکہ کے پاس جانے والا ہے، اور گیون اینڈ ٹیک کا ہونا چاہیے معاملہ. لیکن سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ ایران نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ایران کی ویلیو کیا. ٹھیک. الحمدللہ
مجھے بینگا پاکستانی مجھے فخر ہے، اور ہم نے بھی ایران کے لیے یہاں پر بہت سی قربانیاں دی۔ کامران صاحب، اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بعد پاکستان کو کیا مفاد ہے، فائدہ کیا پاکستان کا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ کو، اور یہ ہر زبان سے عام ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایران اور امریکہ کی جنگ ختم کروا دی، دنیا کی معیشت بچا لی پاکستان نے، اور پاکستان نے اپنی معیشت تباہ کر دی۔ دیکھیں ان کے جو منہ کو بواسیر ہے یہ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی۔ میں حیران ہوں آپ لوگوں کی سوچ کے اوپر کہ آپ لوگوں کی کیا سوچیں ہیں، کیا ذہن ہے آپ لوگوں کا، آپ لوگ کیا گھٹیا چیزیں آپ سوچ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان نے اپنی معیشت تباہ کر لی، دنیا کی بچا لی۔ وہ کچھ شرم کریں، کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ جب گھر میں کوئی مسئلہ آئے نا تو بہن بھائی ساتھ دیتے ہیں، اپنے ساتھ دیتے ہیں، کسی ٹائم اپنوں کے لیے اپنے کپڑے تک بیچنے پڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایران کس کی جنگ لڑ رہا ہے؟ ایران اپنی جنگ لڑ رہا ہے، ایران اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، اور الحمدللہ ایران کی وجہ سے فخر ہے مجھے، ایران وہاں پر شہادتیں دے رہا ہے اور میں یہاں پر اپنے مال کی قربانی دے رہا ہوں۔ مجھے تو آپ لوگوں کے مجھے اپنا جو ہے مسلمان ہونے پر، مومن ہونے پر مجھے شک ہو جاتا ہے۔ اب پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا یہ سن لیں۔ یہ آپ کے لیے ہے جو دیکھ رہے ہیں نا ہمیں، یہ جنہوں نے ضد کی اینک لگائی ہوئی ہے، جن کے منہ کو بواسیر ہے، جن کو تکلیف ہے کہ پاکستان یہ امن معاہدہ کروا کیوں رہے، تو میرے بھائی آپ کو اس تکلیف کے ساتھ جینا پڑے گا۔ آپ کی اس تکلیف کا، آپ کی اس بیماری کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، آپ کو ایسے ہی چلنا پڑے گا۔ اب پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ میرے الفاظ نوٹ کر لیں آپ اور یہ لکھ لیں آپ لوگ۔ سب سے پہلے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا نا سلیم بھائی، میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں آپ سے، سب سے پہلے جو فائدہ ہوگا نا پاکستان کو، وہ سب سے پہلا فائدہ پاکستان کو یہ ہوگا، انشاءاللہ یہ میرے الفاظ نوٹ کر دیجئے گا، پاکستان کا قرضہ اگر معاف نہ ہوا نا تو اس میں کمی آ جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو، کیونکہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ پورے پاکستان کا ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے۔ یہ سلیم بھائی یہ آپ الفاظ نوٹ کر دیں بھائی میرے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے۔ اب پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ ہیں، پوری دنیا کے میڈیا پر ایک ہی کنٹری چل رہی ہے، وہ کون سی چل رہی ہے؟ پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ آج پاکستان کا نام پوری دنیا میں بولا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آج گرین پاسپورٹ، آپ جن کے پاس گرین پاسپورٹ ہے ان کو، ان کے جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یار آپ لوگ تو کمال ہیں، یار آپ لوگوں نے کمال کر دیا، آپ کے ملک نے تو کمال کر دیا۔ ہر بندے کو خطرہ تھا کہ ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، اب آپ کے ملک کے ساتھ لوگ کاروبار کریں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو عزت دے رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، اچھا اب میں سر پلیز سنیے گا سلیم بھائی، آپ کو پتہ ہے اب سعودیہ عرب سے امریکہ کے بحری بیڑے، جو امریکہ کے جو اڈے ختم ہو رہے ہیں، وہ ان کا تمام کنٹرول ہولڈ پاکستان کے پاس آ گئے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح دیگر ممالک میں اپنا ایشیا کے ہم ٹائیگر تھے، اب اسلامی ممالک کے بھی ہم ٹائیگر ہیں، اور الحمدللہ الحمدللہ بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ امریکہ آج پاکستان میں آیا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ اپنے سے طاقتور سے مدد مانگی جاتی ہے، کمزور سے مدد نہیں مانگی جاتی۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دی ہے سلیم بھائی، ایسا ہی ہے، آج پاکستان کو اللہ نے مضبوط کر دی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ پاکستان سے مدد مانگ رہے، ایران پاکستان سے مدد مانگ رہے، الحمدللہ، پراؤڈ ٹو بی پاکستان۔ اور میں یہاں پر تالیاں بجانا چاہوں گا اپنے ملک پاکستان کے لیے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کے لیے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے، اور تمام ایرانیوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام میڈیا کے لیے، تمام سوشل میڈیا کے لیے، جنہوں نے مثبت کردار ادا کیا، مثبت رپورٹنگ کی، اور جن لوگوں نے نیگیٹو اس میں اپنا کردار ادا کیا، شیم آن یو مائی ڈیئر۔ جی کامران صاحب بہت شکریہ۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ سے، ناظرین ہم آپ کو اپنے اس پروگرام کے دوسرے اہم سوال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، کامران صاحب سے جانیں گے۔ کامران صاحب، امریکہ ایران کے اثاثوں کی آزادی کی تصدیق کر رہا ہے، امریکہ
ایران کے اثاثوں کی آزادی میں اتفاق کر رہا ہے، لیکن ایرانی وفد اس بات کی تصدیق حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. دیکھیں یہ تو بات امریکہ نے، دیکھیں یہ تو بات اپنا جو ہے صدر ٹرمپ نے اپنا جو ہے وہ خود کہہ دی ہے. آج اس کا ایک ویڈیو بیان آ گیا، اس نے کہا کہ اثاثوں تک رسائی دیں گے. اور باقی آپ نے ہرمز کے معاملے میں اپنا جو ہے صدر ٹرمپ ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہرمز کا جو مکمل کنٹرول ہے وہ ہم ایران کو نہیں دیں گے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ مثبت امید رکھیں. 2 دور کامیاب ہو گئے ہیں اور کل تیسرا دور ہے، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کل تیسرے دور میں بھی اپنا جو ہے یہ تمام معاملات طے ہو جائیں گے. اور جو لوگ اس میں اپنا جو مذاکرات کو جو جس میں بیٹھے ہوئے نا جو اس میں ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں، اس میں ہمارے اپنا جو ہے ساکھ ڈار صاحب ہیں، اس میں سید عاصم منیر جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، اس میں شہباز شریف اور بھی بہت سے لوگ اپنا اس میں جو کردار ادا کر رہے ہیں اور مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں یہ وہ کردار نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے میرے اللہ نے چاہا. اور جو لوگ اس میں سیاست کر رہے تھے، نیگیٹو کردار ادا کر رہے تھے، الحمدللہ 90% فوت ہو گئے ہیں اور 10% رہ گئے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ کل اپنا جو ہے دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے. کل ہم ان کا کلمہ شہادت کہیں گے ان کو انشاءاللہ. جی بہت شکریہ کامران صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اسی طرح کے نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.